آج ویو 360 میں پاکستان کو IMF اور FATF کے کڑے سوالوں کا سامنا۔ 22 برس سے معذور افراد کی زندگیاں بدلنے میں کوشاں پاکستانی امریکن حشمت افندی سے ملاقات، اور کیا پاکستانی فلمیں امریکی سینماز میں جگہ بنا پا رہی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ پاکستان کے لیے تقریباً $7 ارب کے امدادی پیکج پر مذاکرات کے لیے IMF کا وفد کچھ ہی ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ مذاکرات میں ملک کی معاشی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور پاکستان پر موجود قرضوں کی تفصیلات بھی طلب کی جائیں گی۔ IMF کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ نے انڈونیشیا میں پاکستان کے وفد سے ملاقات سے قبل کہا کہ کسی ملک کو قرض فراہم کرنے سے پہلے مالیاتی ادارہ اس کے تمام قرضوں کی نوعیت، حجم اور ان قرضوں کی شرائط کے بارے میں مکمل سمجھ بوجھ اور شفافیت چاہتا ہے۔ اور جب پاکستان پر قرضوں کی بات ہوتی ہے تو سوال آتا ہے چین سے لیے گئے قرضوں کا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ چین کے قرض اتارنے کے لیے استعمال ہو۔ امریکہ چونکہ IMF کو رقم فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، تو امریکی وزارت خارجہ کے مطابق وہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان پر غیر ملکی قرضوں کی نوعیت کیا ہے۔ We understand that Pakistan has formally requested assistance from the International Monetary Fund. ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے باضابطہ طور پر امداد کی درخواست کر چکا ہے۔ کسی بھی دوسرے لون پروگرام کے جائزے کی مانند ہم اس کا بھی تمام زاویوں سے بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کی قرضوں کی صورتحال بھی شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے چند ماہ پہلے اس پر بات کی تھی۔ میری رائے میں پاکستان کے آج اس صورتحال میں ہونے کی ایک وجہ چینی قرضہ ہے، اور مختلف حکومتوں کے آج ایسے قرضوں میں پھنسے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید یہ سوچا تھا کہ اس سے نکلنا اتنا مشکل نہ ہوگا۔ There's debt that governments have incurred that they maybe thought wouldn't be so tough to bail themselves out of, but has become increasingly tough. اور اس وقت ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد واشنگٹن میں IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ہیں۔ اسد، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو چین کے قرضے ہیں ان کے متعلق ملک کے اندر بھی بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ اب IMF اور امریکہ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو پاکستان میں چین کے قرضوں کے بارے میں اگر معلومات دینی پڑی تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ سارا، جس طرح سے ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ IMF کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں پاکستان کو اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا گیا کہ پاکستان کو اپنے چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گی، اور ان پروجیکٹس میں جہاں پہ چائنا نے فائنینسنگ دی ہے ان کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گی، لیکن اس کا اندازہ اسی وقت یہی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی قرضے اس وقت چائنا سے پروجیکٹ فائنینسنگ ہوئی ہے ان کی ڈیٹیلز ہمیں سامنے دینی پڑیں گی، جو کہ آج تک پاکستان میں بھی یہ بحث رہی ہے۔ سینٹ کی حد تک بھی کافی عرصہ یہ بحث پچھلے سال بھی اور اس سال بھی چلتی رہی کہ کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جس پہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کو، پاکستان میں میڈیا ہوئے، کسی کو بھی ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بیسس پہ چائنا کو ایوارڈ کیے گئے ہیں۔ خاص طور پہ اورنج ٹرین کا پروجیکٹ جو ہے اس پہ بھی کافی حد تک سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ابھی جو M5 کا پروجیکٹ ہے جس میں سینٹ میں بھی بحث ہوئی اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ فراہم نہیں کی جا سکیں۔ M5 کا پروجیکٹ میں بتاتا چلوں کہ ملتان سے سکھر تک کی موٹر وے تھی جو کہ سٹارٹ ہونا تھی، اور جو NHA نے ایوارڈ کیا تھا چائنا کی اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کمپنی کو، کارپوریشن کو، جس کی وجہ تقریباً کوئی $2-2.5 ارب کی مالیت کا یہ کانٹریکٹ ہے، جس میں کافی حد تک شفافیت پہ سوال اٹھائے گئے تھے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی پروجیکٹ کھولنا پڑتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے کافی مشکل ہوگا اگر چائنا اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے ان پروجیکٹس کو کھولنے میں اور ان کی ڈیٹیلز، فائنینسنگ ڈیٹیلز دینے میں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک کافی جو خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے ان اے وے کہ اگر یہ پاکستان سائن اپ بھی کرتا ہے IMF کے پروجیکٹ کے لیے اور IMF کے پروگرام کے لیے، تو یہ شاید بعد میں یہ ڈیٹیلز کمٹ کرنے کے بعد نہ دے سکیں اور ان سے ہمیں باہر آنا پڑے۔ اچھا، یہ بتائیے گا اسد اللہ کہ اب پاکستان میں جو معیشت کو مینیج کرنے والے ماہرین ہیں، جو اکنامک کونسل کے ممبرز ہیں، کیا وہ سبھی IMF کے پاس جانے پہ متفق ہیں؟ جی سارا، جہاں تک CEC کا تعلق ہے، میری کچھ ممبران سے بات بھی ہوئی اس سلسلے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر تو اس بورڈ میں جو CEC کے ممبرز ہیں ان کا خیال تھا کہ IMF کے پاس جایا جائے کیونکہ یہ ایک ایزی وے آؤٹ تھا ان سب کے لیے، اور پاکستان میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال تھا جو کہ ڈومیسٹک سطح پہ زیادہ تر کام کر چکے ہیں، اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں بھی کام کر چکے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم سکوک بانڈز کی طرف جا سکتے تھے، ہم چائنا میں بانڈز فلوٹ کر سکتے تھے، نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے بانڈز فلوٹ کر سکتے تھے، اس کے بعد ہماری جو لگژری امپورٹس ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا تھا۔
تھا تو یہ 10 سے 12 ارب ڈالر کی جو فائنینسنگ تھی وہ ہم ان ہاؤس جنریٹ کر سکتے تھے، جس میں اگر 1 سے 2 بلین ڈالر کا ڈفرینس رہتا بھی تو وہ ہم باہر سے پورا کر سکتے تھے، کیونکہ ایک آئی ایم ایف کے پروجیکٹ کے سلسلے میں، ایک میجر جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے سلسلے میں ایک جو ایشو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اگر کٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں ایکسپینسز اور ڈالر کی پرائس جو ہے وہ سرٹنلی اوپر جاتی ہے، روپیہ نیچے جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ پیٹرول پرائسز بڑھیں گی، الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھیں گی. تو اس گورنمنٹ کے لیے جو کہ آلریڈی جو 10 یا 20 ووٹس کے ساتھ گورنمنٹ اس وقت بنا کے بیٹھی ہے، یہ کس طرح سے آگے اس کو چلا سکے گی، ماہرین اس حوالے سے چیلنجنگ ٹائمز ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی آنے والے دنوں میں اور پاکستان کی حکومت کے لیے بھی. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے IMF کے ورلڈ ہیڈ کوارٹر سے. تھینک یو ویری مچ اسد اللہ خالد. اور پاکستان کے مالیاتی نظام پر دباؤ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے بھی ہے. FATF ایک بین الاقوامی اتحاد ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں تک فنڈز کی فراہمی روکنے کے لیے اقدامات کرتا ہے. پاکستان اس وقت ادارے کی گرے لسٹ پر ہے. اب FATF جائزہ لے رہا ہے کہ پاکستان اپنے مالیاتی نظام کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کر پا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم مزید تفصیلات لیں گے عائشہ تنظیم سے، جو اسلام آباد سے اس وقت بذریعہ اسکائپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. عائشہ، یہ بتائیے گا اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں کہ پاکستان نے اقدامات تو کیے ہیں گرے لسٹ سے ہٹنے کے لیے، اپنے سسٹم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے. FATF کا فوکس کیا ہے اور پاکستان کے لیے پھر چیلنجز کہاں پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی، جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے ہے وہ یہ کہ پاکستان ایک کیش اکانومی ہے. جو 2-3 چیزیں جس کی نشاندہی FATF نے کی ہے، ایک تو ہماری جو پراپرٹی کی مارکیٹ ہے، جو ریل اسٹیٹ، وہ ایک بہت بڑا گیپنگ ہول ہے جس کے ذریعے کالے پیسے کو سفید کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے ہر علاقے میں حکومت نے سرکاری ویلیوز، زمین کی قیمتیں مقرر کی ہوئی ہیں کنسٹرکشن کے حساب سے، لیکن وہ اصل مارکیٹ ویلیو سے بہت کم ہے. مثلا اگر کوئی 1 کروڑ کا گھر ہے تو سرکاری ویلیو اس کی 20 لاکھ ہوگی. تو اگر آپ نے کالے پیسے کو سفید کرنا ہے تو آپ 20 لاکھ سفید پیسہ لگائیں، 80 لاکھ کالا پیسہ اس میں ملائیں تو 1 کروڑ کا گھر آپ کا ہوا. 4 سال بعد آپ اس کو بیچیں، اس کی جو مرضی ویلیو لگا دیں. تو ایک تو یہ. جو دوسرا پوائنٹ آؤٹ FATF نے کیا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو فلاحی تنظیمیں چندہ جمع کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ چندے کے باکسز رکھے ہوتے ہیں، کہیں مسجد بننے کے لیے چندہ ہے، کہیں کسی کی مدد کے لیے چندہ ہے. اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ کیش ٹرانزیکشن ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، کتنا پیسہ جمع ہو رہا ہے، کس چیز پر استعمال ہو رہا ہے، اس پہ بھی FATF نے کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے. سارا اچھا عائشہ، اب سسٹم تو پاکستان نے اپنے اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے. خود میرا اپنا تجربہ یہ رہا کہ جب میں پاکستان گئی تو اپنے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے کافی سارے ڈاکیومنٹس جو تھے وہ دینے پڑے. لیکن نیشنل لیول پہ امپلیمنٹیشن کس حد تک پاکستان کامیابی سے کر پا رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، امپلیمنٹیشن میں بہت سارے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کی وجہ سے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کچھ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں کہ پاکستان کر نہیں پا رہا، اور کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا خیال ہے کہ جان بوجھ کر پاکستان نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ ابھی جو حالیہ الیکشنز تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی کالعدم تنظیموں نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ ان کے بڑے بڑے بینرز اور اخباروں میں ان کے اشتہار آئے. مثال کے طور پہ ملی مسلم لیگ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹر نہیں کیا، تو پھر وہ اللہ اکبر تحریک کے نام سے ملی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس فیلڈ ہوتے تھے اور ان کے بڑے بڑے بینرز پر لیڈرز کی تصویریں ہوتی تھی، لکھا ہوتا تھا کہ یہ ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ ہیں. یہاں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بڑے بڑے ان کے جلسے بلکہ پورے ملک میں ہوئے. حافظ سعید صاحب جو کہ پاکستان میں کالعدم نہیں ہے لیکن انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی لسٹ پہ ان کا نام ہے، وہ ان جلسوں میں آئے اور تقاریر کی خطاب. تو یہ امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں کہ جب آپ فار ایگزامپل کسی چیز کو بین بھی کر دیتے ہیں تو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک میں وہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک، تو یعنی آپٹکس ہیں کہ صرف جو سامنے سے دنیا کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے، نہ صرف اس پہ کہ جو پیچھے سے پاکستان اپنے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کر رہا ہے. عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھیں اسلام آباد سے. تھینک یو عائشہ فار دس اپڈیٹ. تھینک یو فہد. ترکی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی پر سعودی عرب کے خلاف دباؤ میں اب اضافہ ہو رہا ہے. کئی امریکی میڈیا اداروں اور ایگزیکٹوز نے ریاض میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. جمال خشوگی 2 اکتوبر کو استنبول کے سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد سے لاپتہ ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ترحکام نے امریکی عہدیداروں کو بتایا ہے کہ ان کے پاس ایسی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خشوگی کو سعودی قونصل خانے کے اندر تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. تو خشوگی ترکی جانے سے پہلے امریکہ میں مقیم تھے. صدر ٹرمپ نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار تو کیا ہے، لیکن وہ سعودی عرب کے ساتھ $110 ارب کے ہتھیاروں کے معاہدے کو معطل کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی سعودی صحافی اور واشنگٹن پوسٹ کے کالمسٹ جمال خشوگی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ وہ امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا جمال خشوگی کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہ ہمارا ملک نہیں بلکہ ترکی ہے، اور جیسا کہ مجھے پتا ہے وہ سٹیزن بھی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر تھے، لیکن ایسا ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اس کی تہہ تک پہنچ کر رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ امریکی سراغ رساں ترکی میں موجود ہیں اور ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن سعودیوں سے حقائق چاہتا ہے۔ ہم نے امریکہ میں سعودی سفیر کو بتا دیا ہے، میری معلومات کے مطابق وہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں ان کی واپسی پر معلومات چاہتے ہیں۔ گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کیا تھا، جس سے ان کے ولی عہد محمد بن سلمان سمیت سعودی حکمرانوں کے ساتھ قریبی روابط بنے تھے۔ جمال خشوگی کے قتل میں سعودی ہاتھ ثابت ہو جانے کی صورت میں امریکی صدر سعودی عرب کے ساتھ امریکی اسلحے کی فروخت منسوخ کرنے میں راضی نظر نہیں آتے۔ وہ $110 ارب کا ملٹری سامان اور اشیاء ہم سے خرید رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں یہ نہیں بیچیں گے تو وہ کہیں گے بہت شکریہ، ہم روس سے خرید لیں گے، بہت شکریہ، ہم چین سے خرید لیں گے۔ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ نوکریوں میں، نہ ہی ان کمپنیوں کو جن سے یہ کام چھن جائے گا، لیکن اور اقدامات لیے جا سکتے ہیں۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے ایک گروپ نے صدر ٹرمپ کو ایک خط میں خشوگی کی صورتحال کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی کانگریس پابندیاں لگانے پر زور دے گی اور امریکی اسلحے کی فروخت کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ کانگریس یقیناً اس پر زور دے گی، خصوصاً نومبر کے الیکشن سے پہلے، لیکن میرا نہیں خیال سعودی عرب پر پابندیاں لگیں گی۔ قادر استن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے سعودی عرب کے ساتھ قریبی روابط اور اسلحے کا سودا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ پابندیاں لگتے نہیں دیکھتے۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر ملک کے اندر اور باہر بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ہم نے بھی آج اس بارے میں بات کی، لیکن ایسی ہی صورتحال افریقہ میں بھی نظر آ رہی ہے، جہاں چین نے اربوں ڈالر کے منصوبے شروع کر رکھے ہیں، لیکن ان سے نہ صرف میزبان ملکوں پر قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، بلکہ کچھ ناقدین کے مطابق ان ملکوں میں بدعنوانی بھی فروغ پا رہی ہے۔ واشنگٹن میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ چین کے مقابلے میں امریکہ کیا کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں یہ رپورٹ۔ براعظم افریقہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے، جس پر دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کی نظریں ہیں۔ بالخصوص چین نے موقع کا فوری فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں غیر ملکی قرضوں کی مد میں اربوں ڈالرز کے منصوبوں پر سرمایہ کاری شروع کر دی، جیسے کینیا ریلوے میں مدراکا ایکسپریس کا پروجیکٹ۔ چین کوشش کر رہا ہے کہ افریقہ میں معیشت کی ترقی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے۔ چین کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ اپنے کھربوں ڈالر کے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وسعت کو بڑھاتے ہوئے تقریباً 70 ملکوں میں ریلوے ٹریکس، سڑکیں اور بڑے منصوبے لگائیں۔ تاہم ناقدین کی رائے میں چین کی بڑے پیمانے پر یہ امداد اور سرمایہ کاری افریقہ کو قرضوں کے جال میں الجھا دے گی، جنہیں واپس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ US ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر مارک گرین نے وائس آف امریکہ کی میزبان گریٹا وین سسٹرن کے ہفتہ وار پروگرام میں بتایا کہ اس حوالے سے امریکہ کی حکمت عملی مختلف ہے۔ ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ہم حقوق اور اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ برابری کی سطح پر شراکت داری کی جائے۔ چین اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ صرف ترقی کے لیے ہے۔ چین کا ہمیشہ سے یہی دعویٰ رہا ہے کہ اس کا واحد مقصد ان ممالک میں سرمایہ کاری کرنا ہے، وہاں کے سیاسی نظام میں رد و بدل یا ان پر اپنی اقدار مسلط کرنا نہیں۔ تاہم ہم نے ایسا کئی بار ہوتے دیکھا ہے، آخر وہ ان ملکوں سے اپنی شرائط منواتے ہیں۔ بعض مبصرین کے نزدیک چین ان ممالک میں کرپشن کا سبب بھی بن رہا ہے۔ چین محض سرمایہ کاری نہیں کر رہا، اس کی آڑ میں کرپشن بھی پھیلا رہا ہے۔ افریقی حکومتیں اور اشرافیہ سرمایہ کاری کی آڑ میں کمیشن لیتے ہیں اور متنازع معاہدے کرتے ہیں اور انہیں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ چین کے افریقی خطے میں بڑھتے اثر کے پیش نظر امریکی سینٹ میں بلڈ ایکٹ پاس کیا گیا ہے، جس کے بعد ایجنسی کا قیام کیا جائے گا تاکہ افریقہ میں امریکی سرمایہ کاری کو فروغ دے کر وہاں چینی غلبے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ رپورٹر جیسو سمیونی کے ساتھ فائزہ بخاری، اردو VOA۔ پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس ویب سائٹ پر آپ وائس آف امریکہ کے ریڈیو پروگرام بھی براہ راست سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام ویو 360 میں شامل رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ویو 360 میں اب سے کچھ ہی روز پہلے ہم آپ کے لیے ایک ایسی پاکستانی بچی کی کہانی لے کر آئے تھے جو کرنٹ لگنے سے بری طرح معذور ہو گئی اور اب امریکی ریاست ٹیکسس میں زیر علاج ہے، جہاں اس کی مدد کر رہا ہے ہیوسٹن میں قائم ایک فلاحی ادارہ دا ہاؤس آف چیریٹی۔ ہاؤس آف چیریٹی گزشتہ 22 برس سے معذور افراد کی زندگیاں بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد بچوں کا امریکہ میں علاج کروا چکا ہے۔ ان میں اکثریت عزیفہ جیسے پاکستانی بچوں کی ہی ہے۔ ندیم یعقوب ہمیں آج ملوا رہے ہیں دا ہاؤس آف چیریٹی کی بانی حشمت آفندی سے۔ حشمت آفندی کے گھر کا ایک حصہ اپنی رہائش اور دوسرا حصہ معذور بچوں اور ان کی نگہداشت کرنے والوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں اس میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے معذور ہونے والی پاکستانی بچی عزیفہ اور ان کی نرس مقیم ہیں۔ یہیں ہاؤس آف چیریٹی کا دفتر بھی ہے، جہاں سے حشمت سال ہر سال سے اپنی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ میڈیکل مشنز لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بچوں کا علاج کرتے ہیں۔ جن بچوں کی سرجریز وہاں پہ پاسبل نہیں ہوتی ان کو ہم امریکہ لے کر آتے ہیں۔ پاکستان میں یہ فلاحی تنظیم لاہور میں واقع شالامار ہسپتال کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، جس کا جدید برن اینڈ پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ ہاؤس آف چیریٹی کی مدد سے قائم کیا گیا ہے۔ ہسپتال کے ماہرین امریکہ لائے جانے والے مریضوں کے چناؤ میں بھی مدد کرتے ہیں۔ مگر ادارہ امریکہ میں بچوں کے علاج کو کیسے ممکن بناتا ہے؟ ہر ہاسپٹل کی فاؤنڈیشن ہے اور وہ ان بچوں کا علاج کرتی ہیں جن کا علاج اویلیبل ہے لیکن بچے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ لوگ علاج انڈر رائٹس کرتے ہیں، کچھ چیزوں کی ہم لوگ کاسٹ دیتے ہیں جیسے پروستھیسز ہو گئے۔ یعنی متعلقہ امریکی ہسپتالوں سے منسلک مخیر حضرات یا ادارے ضرورت مند مریضوں کے علاج کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ امریکہ میں علاج کے دوران جب بچے ہاؤس آف چیریٹی کے مہمان ہوتے ہیں تو ادارے کے سٹاف کے علاوہ کچھ رضاکار بھی ان کی دیکھ بھال میں حصہ لیتے ہیں۔ بچوں کے ویزوں سے لے کر ڈاکٹروں سے روابط، مصنوعی اعضاء کی فراہمی اور سب سے بڑھ کر بچوں میں بہتر زندگی کی امید پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے اور آپ کی لگن دیکھتا ہے۔ پھر وہ جو لگن ہے نا اور وہ جستجو جو ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ کی بے بسی دیکھ کر جب میں یہاں آتی ہوں تو بس اس لگن کی وجہ سے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ ان کے پارٹنرز میں پروستھیٹکس یا مصنوعی اعضاء بنانے والا ہینگرز کلینک بھی شامل ہے، جس کے ماہر آندرے کئی برس سے پاکستانی بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اب تو انہیں پاکستانی ثقافت کا بھی تھوڑا بہت علم ہو گیا ہے۔ چونکہ میں کئی سالوں سے ہاؤس آف چیریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں ان کی کئی شادیوں میں بھی گیا ہوں۔ وہ لوگ اپنے کھانے ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں، جس سے ہمیں ان کی ثقافت کی تھوڑی سی جھلک ملتی ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد سمیٹنے والی حشمت کی زندگی میں اس وقت ایک مشکل مرحلہ آیا جب انہیں کینسر نے آ گھیرا، مگر وہ کہتی ہیں کہ اس سے ان کے جذبے کو اور بھی تقویت ملی۔ کینسر سے گزرنے کے بعد میں ایک بہتر انسان ہوں۔ میں لوگوں کے درد کو سمجھتی ہوں۔ میرے اندر بہت صبر پہلے بھی تھا لیکن اب میرے اندر بہت صبر آ گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ کام کرنا حشمت آفندی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ زندگی ہے یہ میری۔ اگر یہ کام نہ ہو تو I don't think I can live۔ ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، ایک اور بہت ہی ایموشنل کر دینے والی کہانی، رشتہ درد کا ہے لیکن اس سے جو ہمت اور جو بہادری کی کہانیاں جنم لے رہی ہیں، they're just amazing۔ اب آپ عزیفہ کی کہانی ہمارے لے کر آئے تھے جن کا علاج ہاؤس آف چیریٹی کے تھرو ہو رہا ہے۔ عزیفہ کے بارے میں کچھ اچھی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، رائٹ؟ ہاں بالکل۔ عزیفہ جو ہے جب اس کو کرنٹ لگا تو اس کو بہت سے اس کے اعضاء بالکل جل گئے تھے۔ اس سے پہلے اس کے یہاں پہ ایک گروتھ تھی جس کی سرجری ہوئی، پھر ڈاکٹرز نے اس کی ابھی ناک لگائی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو منہ ہے، اس کے لپس، چونکہ وہ پراپرلی بول بھی نہیں سکتی، اس کے رال ٹپکتے ہیں، وہ اب کنسٹرکٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہی اس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے جب پہلی رپورٹ تھی اس میں نے بتایا تھا کہ اس کے بازو بنا رہے ہیں، ہاتھ بنا رہے ہیں، تو اس کو ساکٹس لگیں گے، اور اب جو ہے اگلا مرحلہ اس میں وہ
اس کے بازو بھی لگ جائیں گے, ہاتھ بھی لگ جائیں گے, تاکہ وہ زیادہ فنکشنل ہو سکے, اپنے کام خود کر سکے, اور یہی گول ہے ڈاکٹرز کا. اور ہم جو اس وقت اسکرین پہ تصویریں آ رہی ہیں ان میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عزیفہ کی ناک لگ چکی ہے, اور اتنی پیاری نازک سی ناک لگائی ہے, تو اس سے امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ عزیفہ ایک نارمل بچے کی طرح, ایک پیارے سے بچے کی طرح اپنی زندگی آگے بڑھا سکے گی. ندیم یعقوب, تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ دی اسٹوریز. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. حال ہی میں 4 پاکستانی فلمیں جوانی پھر نہیں آنی 2, طیفہ ان ٹربل, پرواز ہے جنون اور لوڈ ویڈنگ امریکہ میں بھی پیش کی گئیں, جہاں انہوں نے کافی اچھا کاروبار کیا. اب وطن سے دور رہنے والے پاکستانی تو اپنے ملک کی اور بھی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستانی فلموں کے لیے امریکی سینماز میں جگہ بنانا کتنا مشکل ہے. اسی بارے میں عمران جدون نے کچھ نامور پاکستانی فلم میکر سے بات کی, آئیے دیکھتے ہیں. مجھے معاف کر دینا دوستو. چند دہائیوں سے زوال کا شکار پاکستانی فلم انڈسٹری میں پچھلے 5 سالوں سے بہتری کے آثار نظر آنے لگے ہیں. اس سال ہی جوانی پھر نہیں آنی 2 نامی فلم کی تاریخی کامیابی پاکستان فلم انڈسٹری کے بحالی کے سفر پر گامزن ہونے کی اچھی مثال ہے. اس فلم کے ڈائریکٹر ندیم بیگ کے مطابق اب پاکستانی فلمز کا انتظار صرف ملک کے اندر ہی نہیں باہر بھی ہونے لگا ہے. پاکستانی فلم کی ایک بہت بڑی مارکیٹ آہستہ آہستہ بننی شروع ہو گئی ہے. لوگ اب ویٹ کرتے ہیں کہ اب عید آ رہی ہے یا کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے تو پاکستانی فلم آئے گی اور وہ جا کے دیکھیں گے. پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک نئی روح پھونکنے والی ان نئی پروڈکشنز کے پیچھے موجودہ تخلیق کاروں کو دیکھیں تو ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ ان فلمز میں سے متعدد کے فلم ساز, ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز بیرون ملک سے تعلیم و تربیت یافتہ ہیں. مہرین جبار ایسے ہی فلم سازوں میں سے ایک ہیں. پاکستانی فلموں کو یہاں کے سنیماز میں چیلنجز آئی تھنک وہی ہیں جو امریکن فلموں کو چیلنجز ہیں, بلکہ ورلڈ وائڈ سنیما کو, بیکاز کمپٹیشن بہت ٹف ہے. اور جنرلی یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ایون انڈیپینڈنٹ سنیما کو کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ٹو گیٹ ریلیزز. ان فیکٹ سم آف دا بیسٹ فلمز جو فیسٹیولز میں آتی ہیں یا بہت کرٹیکلی اکلیمڈ ہوتی ہیں ان کو ڈسٹریبیوشن نہیں ملتی. امریکی سنیماز میں دوسرے ممالک کے علاوہ بالی ووڈ کی موویز کی بھی نمائش ہوتی ہے. پاکستانی امریکی فلم نگار نور نغمی کہتے ہیں کہ اب بھی امریکہ میں ہندی فلمز کے مقابلے میں پاکستانی فلموں کی آڈینس محدود ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ انڈیا کا مقابلہ کر پائیں گے. دیکھیے انڈیا کی جو فلم, ایک تو انڈیا کی پاپولیشن یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے اسی ریشو سے, تو انڈیا کی فلم جو ہے وہ انڈینز بھی دیکھتے ہیں, پاکستانیز بھی دیکھتے ہیں. پاکستانی فلم جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی, اور وہ بھی جذبات میں آ کے کہ ہماری پاکستانی فلم میں ہم چل کے دیکھیں. ایک وقت تھا جب ہندی فلمیں بھی امریکی سنیما گھروں میں کم ہی دکھائی دیتی تھی, لیکن اس سال تقریباً 70 کے قریب فلمیں لگی ہیں. اب پاکستانی فلم انڈسٹری بھی آہستہ آہستہ قدم جما رہی ہے. پروڈیوسرز اور پاکستانی شائقین دونوں کو امید ہے کہ ان فلمز کے ذریعے پاکستانی امریکنز وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی وطن سے جڑے رہیں گے. عمران جدون, اردو VOA, واشنگٹن. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. ویکینڈ پہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.